تو میں اس کو کہوں گا سب سے پہلی بات ہے دیکھیں ہدایت گمراہی اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے ایک عمومی بات کہی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اہل حدیث ہو جاتا ہے پھر وہ مسلک نہیں بدلتا, اسی پہ اس کی موت آتی ہے, اسی پہ وہ فوت ہوتا ہے. اس کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے بات کری تھی, لیکن یہ نہیں مانا. منظور مینگل کے بقول, منظور مینگل کہتا ہے, اس چاچا کو ہمیں سناتے ہیں, بھائی سنیں, منظور مینگل صاحب کہتے ہیں کہ میرے شاگرد مرتد ہو گئے, بنوری ٹاؤن سے پڑھے ہوئے, جامعہ فاروقیہ سے پڑھے ہوئے لوگ پرویزی ہو گئے, منکر حدیث ہو گئے, مرتد ہو گئے, دیوبند سے پڑھے ہوئے لوگ گمراہ ہو گئے. تو بھائی اب یہ چھوڑ دو باتیں, یہ فضول کی تم باتیں کرتے ہو, سن لو پہلے وہ. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. دیوبند سے بھی بہت سے فارغ ہونے والے بھی وہ بھی اس فتنے کے شکار ہو گئے. آپ کی جو مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت جو حبیب الرحمن صدیقی جو لکھتا ہے, یہ مولانا اشفاق الرحمن کا بیٹا ہے, سمجھیے, یہ منکر حدیث ہے. حضرت اقدس مولانا ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں, بس آپ کی مرضی ہے. حضرت اقدس مولانا ظفر احمد عثمانی کے بیٹے عمر عثمانی اور قمر عثمانی یہ بھی مرتد ہے, سمجھے. حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا کہ یہ ایسا ذہین ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ امام بنے گا. واقعی امام الضلالت بنا, امام الہدا نہیں بنا, سمجھے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ایسا ذہین آدمی دیکھا نہیں. دو آدمی میں نے اپنے ذہین زندگی میں دیکھا, ان دو میں سے ایک عمر عثمانی ہے, ایک اور تھا. فرمائے عمر عثمانی بھی اس سے اونچا ہے. اس کی کتابیں 7-8 جلدوں میں مکتب محل قرآن والوں نے اس کو چھاپا ہے, فقہ القرآن کے نام سے. جامع فاروقیہ سے بھی بہت سے پڑھے, بنوری ٹاؤن سے پڑھ کر کے مرتد ہی ہو گئے, خود بھی جو میرے اپنے شاگرد بھی ہے. تو سنا آپ نے کہ باقاعدہ یہ اقرار کر رہا ہے. اس کے علاوہ منظور مینگل کی ایک اور ویڈیو ہے. منظور مینگل کہتا ہے کہ بنوری ٹاؤن کا ایک مولوی ہے, اس کے بارے میں کہتا ہے, کراچی کا مولوی, ان کا دیوبندی مفتی جامعہ کا, تو کہتا ہے اس نے جو ہے نا کفر بکا ہے, اس کے کفریہ عقائد ہیں اور اس طرح جو ہے نا کفریہ اس نے جو ہے باتیں کہی ہیں. تو وہ بھی سنیں بھائی آپ. ادارہ ہے لیکن میں بنوری ٹاؤن سب کچھ مانتا ہوں. جامع فاروقی میرا ادارہ ہے, دارالعلوم بھی میرا ہے. ان سے میں نے حاصل کیا ہے, لیکن خدا جانتا ہے کہ دلائل شریعہ کے اندر اگر کسی کا تسامم میرا استاد کا ہو تو اس کو میں معاف نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا بنوری ٹاؤن میں مولانا اسحاق سندیلوی تخصص فی الدعوت والارشاد کے رئیس تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا جو بالاتفاق کفر ہے. آج بھی دینی نفسیات اور ذہنی نفسیاتوں کی جو کتاب, اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ مضمون ہے یا نہیں ہے. تو کیا میں بنوری ٹاؤن کی تقدس کی وجہ سے ایک آدمی کفر بک رہا, اس کی کتاب کے اندر کفر ہو, مولانا اسحاق سندیلوی کی میں معاف کر دوں گا؟ دلائل علمیہ کے اندر یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے. میں نے اگر اس قسم کی بات کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دینیات میں ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے ابو حنیفہ کے بارے میں, قاتلہ